محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زہار کے بارے میں۔ زہار کیا ہے؟ زہار کا حکم کیا ہے؟ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ کس طرح زہار واقع ہوتا ہے؟ ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت زہار کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ یعنی جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کی مثل کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے، اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، یعنی جس سے پورا بدن مراد لیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلاً کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف حصہ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ یہ تو رہا زہار کا مطلب۔ زہار کے لیے اسلام عقل بلوغ شرط ہے، یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ کافر نے اگر زہار کیا تو نہ ہوا، یعنی اگر کہنے کے بعد مشرف با اسلام ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں۔ یوں ہی نابالغ اور مجنون یا مدہوش یا سرسام یا برسام کے بیمار نے یا بے ہوش یا سونے والی نے زہار کیا تو زہار نہ ہوا، اور ہنسی مذاق میں یا نشے میں یا مجبور کیا گیا اس حالت میں یا زبان سے غلطی میں زہار کا لفظ نکل گیا تو زہار ہے، یعنی اب ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کتنا ہوگا یہ بھی آگے آپ جانیں گے۔ بیوی کی جانب سے کوئی شرط نہیں، آزاد ہو یا باندی، مدبرہ ہو یا مکاتبہ یا ام ولد، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، مسلمہ ہو یا کتابیہ یا نابالغہ یا بالغہ۔ بلکہ اگر عورت غیر کتابیہ ہے اور اس کا شوہر اسلام لایا مگر ابھی عورت پر اسلام پیش نہیں کیا گیا کہ شوہر نے زہار کیا تو زہار ہو گیا، عورت مسلمان ہوئی تو شوہر پر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار نہیں۔ مثلاً بیوی کی بہن یعنی سالی، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت کے، یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہیں، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے۔ اجنبیہ سے کہا اگر تو میری عورت ہو یا میں تجھ سے نکاح کروں تو تو ایسی ہے، تو زہار ہو جائے گا کہ ملک یا سبب ملک کی طرف اضافت ہوئی، اور یہ کافی ہے۔ عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ لغو ہے، بیکار ہے۔ عورت کے سر یا چہرہ یا گردن یا شرمگاہ کو محارم سے تشبیہ دی تو زہار ہے، اور اگر عورت کی پیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤں یا ران کو تشبیہ دی تو نہیں، یعنی تو زہار نہیں۔ یوں ہی اگر محارم کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا حرام نہ ہو، مثلاً سر یا چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں یا بال، تو زہار نہیں۔ اور گھٹنے سے تشبیہ دی تو زہار ہے، کیونکہ گھٹنے کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اور محارم سے مراد عام ہے، نسبی ہوں یا رضائی یا سسرالی رشتے سے، لہٰذا ماں، بہن، پھوپھی لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ، اور بیوی کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ یعنی بیوی مدخولہ ہو اور مدخولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں زہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی، تو یہ بھی زہار ہے۔ محارم کی پیٹھ یا پیٹ یا ران سے تشبیہ دی یا کہا میں نے تجھ سے زہار کیا، تو یہ الفاظ صریح ہیں، ان میں نیت کی کچھ حاجت نہیں۔ کچھ بھی نیت نہ ہو، یا طلاق کی نیت ہو یا اکرام کی نیت ہو یعنی عزت کی، ہر حالت میں زہار ہی ہے،
اور اگر یہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر دینا تھا یا زمانے گزشتہ کی خبر دینا ہے تو قزان تصدیق نہ کریں گے، اور عورت بھی تصدیق نہیں کر سکتی۔ عورت کو ماں یا بیٹی یا بہن کہا تو زہار نہیں، مگر ایسا کہنا مکروہ ہے۔ عورت سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو نیت دریافت کی جائے۔ اگر اس کے اعجاز کے لیے کہا، یعنی اس کو عزت و احترام دینے کے لیے کہا تو کچھ نہیں، اور طلاق کی نیت سے کہا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور زہار کی نیت سے کہا تو زہار ہے، اور تحریم کی نیت سے کہا یعنی حرام کرنے کی نیت سے تو ایلا ہے، جس کا بیان ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایلا کے ذریعے بھی عورت حرام ہو جاتی ہے، اور کچھ نیت نہ ہو تو کچھ نہیں۔ اپنی چند عورتوں کو ایک مجلس میں یا متعدد مجلسوں میں محارم کے ساتھ تشبیہ دی تو سب سے زیار ہو گیا، ہر ایک کے لیے الگ الگ کفارہ دینا ہوگا۔ کسی نے اپنی عورت سے زہار کیا تھا، دوسرے نے اپنی عورت سے کہا تو مجھ پر ویسی ہے جیسی فلاں کی عورت، تو یہ بھی زہار ہو گیا۔ یا ایک عورت سے زہار کیا تھا، دوسری سے کہا تو مجھ پر اس کی مثل ہے، یا کہا میں نے تجھے اس کے ساتھ شریک کر دیا، تو دوسری سے بھی زہار ہو گیا۔ زہار کی تعلیق بھی ہو سکتی ہے، مثلا اگر تو فلاں کے گھر گئی تو ایسی ہے، تو زہار ہو جائے گا۔ زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جمع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور بغیر شہوت سے چھونا یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں۔ کفارے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے، اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے۔ اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ شوہر کفارہ نہیں دیتا تو عورت کو یہ حق ہے کہ قاضی کے پاس دعویٰ کرے۔ قاضی مجبور کرے گا یا کفارہ دے کر قربت کرے یا عورت کو طلاق دے، اور اگر کہتا ہے کہ میں نے کفارہ دے دیا ہے تو اس کا کہنا مان لیں گے، جبکہ اس کا جھوٹا ہونا معروف نہ ہو، یعنی مشہور نہ ہو۔ ایک عورت سے چند بار زہار کیا تو اتنے ہی کفارے دے، اگرچہ ایک ہی مجلس میں متعدد بار الفاظ زہار کہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ بار بار لفظ بولنے سے متعدد زہار مقصود نہ تھے بلکہ تاکید مقصود تھی، تو اگر ایک ہی مجلس میں ایسا ہوا مان لیں گے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر الگ الگ اس نے جگہ میں کہا ہے تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اتنے ہی کفارے دینا اس پر لازم ہوگا۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے زہار کا کفارہ کتنا ہے، کیا کیا کفارے ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے، زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے، یعنی عورت سے جماع نہ کرے اور عورت اس پر حرام ہی رہے، تو کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ارادہ جماع تھا مگر بیوی مر گئی تو واجب نہ رہا، یعنی کفارہ واجب نہ رہا۔ اور زہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے، مسلمان ہو یا کافر، بالغ ہو یا نابالغ، یہاں تک کہ اگر دودھ پیتے بچے کو آزاد کر دیا تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آج کے دور میں غلام و کنیز معدوم ہیں، اس لیے کفارہ زہار کا روزوں سے یا مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے گا۔ جس شخص نے اپنی عورت سے زہار کیا اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے، اور روزوں سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر ہو، نہ عید الاضحیٰ ہو، نہ ایام تشریق۔ ہاں، اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر ایام منہیہ میں اسے بھی اجازت نہیں۔ ایام منہیہ یعنی جس میں شریعت نے روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ عیدین کے روزے اور ایام تشریق کے روزے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینے کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 کے ہوں، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا
پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے، اور یہ مہینہ 29 کا تھا۔ اس کے بعد 15 دن اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارے کا روزہ توڑ دیا، خواہ سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا بغیر عذر، یا زہار کرنے والے نے جس عورت سے زہار کیا ان 2 مہینوں کے اندر دن یا رات میں اس سے وطی کی، وسدن کی ہو یا بھول کر، تو سرے سے روزے رکھے، یعنی شروع سے پھر رکھے 60 روزے۔ کہ شرط یہ ہے کہ جماع سے پہلے، یعنی عورت سے ملنے سے پہلے 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، یعنی لگاتار۔ اور ان صورتوں میں یہ شرط پائی نہ گئی۔ اور اگر روزے رکھنے پر بھی قدرت نہ ہو، کہ بیمار ہے یا اچھے ہونے کی امید ہی نہیں، یا بہت بوڑھا ہے، تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ اور یہ اختیار ہے کہ ایک دم سے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، یعنی الگ الگ، مگر شرط یہ ہے کہ اس اثنا میں روزے پر قدرت حاصل نہ ہو، یعنی اس درمیان، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلاتے وقت روزے پر قدرت حاصل نہ ہو۔ اگر قدرت حاصل ہو گئی تو روزوں سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پورا نہ ہوگا، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر ایک وقت 60 کو کھلا دیا، دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے 60 کو کھلا دیا، تو ادا نہ ہوا، بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھر ایک وقت کھلائے، یعنی دونوں وقت کھلانا لازم ہے۔ یعنی 60 مسکینوں کو دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 مسکینوں کو دوپہر میں کھلا دے اور دوسرے 60 مسکینوں کو شام میں کھلا دے، بلکہ جو صبح دوپہر میں کھانے والے ہوں وہی شام میں کھانے والے ہوں، تبھی کفارہ ادا ہوگا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی نابالغ غیر مراہق نہ ہو۔ ہاں، اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ اور کھلانے میں پیٹ بھر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں آسودہ ہو جائیں، یعنی ان کا پیٹ بھر جائے۔ اور اگر پہلے ہی سے کوئی آسودہ تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے اچھا کھانا ہو تو بہتر ہے، اور جو کی روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ اور اگر 120 مساکین کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا دوسرے دن۔ اور اگر وہ نہ ملیں تو دوسرے 60 مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت سے زہار کیا تو اس پر کفارہ دینا لازم ہے، اور زہار کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ دور حاضر میں غلام معدوم ہے، غلام نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کا کفارہ روزوں سے اور مسکینوں کو کھانا کھلا کے پورا کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر روزے کی طاقت رکھتا ہے تو روزے رکھے، کفارہ ادا کرے گا۔ لہٰذا اگر روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے اور پھر بھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تب بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جب روزے رکھے گا تو لگاتار 60 روزے رکھے گا، اور روزے رکھنے کے درمیان اپنی عورت سے دور رہے گا، یعنی جمع نہیں کرے گا۔ اگر اس نے غلطی سے جمع کر لیا، بھولے سے یا قصدن جان بوجھ کر، تب پھر شروع سے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، یعنی بوڑھا ہے یا بیمار ہے اور صحیح ہونے کی امید نہیں، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ بھی دونوں وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ اگر ایک وقت کھلا دیا تب کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور پیٹ بھر نہ کھلایا تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو اپنی ماں بہن کی طرح بول دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بول دیا، حالانکہ اتنا بولنے سے ان کی عورت ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔